حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تمام مقدس جماعت صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کروانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے وہ صحابی رسول کہتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں ایک عظیم تر خطبہ فرمایا۔ خطبے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایک ایسے مہینے کو عطا کر رہے ہیں جو کہ عظمت والا ہے، فیہ برکۃ، جس کے اندر اللہ نے برکتیں ڈال دی ہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کے اندر امت محمدیہ کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کے وقت اللہ نے اس کے نفل کو امت محمدیہ کے لیے سنت قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس عظیم خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ اس کو بڑھا اور چڑھا کر ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی آدمی نفل پڑھے گا اللہ اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ 70 فرضوں کو ادا کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کے عظیم تر خطبے ارشاد بیان فرمائے اور عظیم تر باتیں بیان فرمائیں۔ اصحاب رسول کی مقدس جماعت کہتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس مہینے کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ اس مہینے کے اندر یعنی شعبان المعظم کے اندر آپ روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ جو شعبان المعظم ہے یہ ایسے ہے گویا کہ یہ رمضان المبارک کا دروازہ ہے۔ جس طرح کوئی آدمی کسی مسجد کے اوپر داخل ہوتا ہے، کسی مکان کے اندر جا کے داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک دروازہ ہوتا ہے، آدمی اس دروازے کو کراس کر کے پھر اپنی منزل مقصود کے اوپر پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو شعبان المعظم ہے، یہ شعبان المعظم بھی رمضان المبارک کے لیے ایک قسم کا دروازہ ہے، یعنی رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا استقبال صحیح معنی کرے۔ لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، آپ نے اس روئے زمین کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جب یہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف سے پینا فلکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف سے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ استقبال رمضان کی نسبت سے محفل منعقد ہو رہی ہے، استقبال رمضان کی نسبت سے ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے، استقبال رمضان کی نسبت سے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، مولانا مکی حجازی احمد برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ استقبال رمضان یہ ایک کسی رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا استقبال ہوتا کیا ہے؟ استقبال کا معنی کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے امت محمدیہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے پیغام کیا دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں کون سی تیاری کرنی ہے، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں۔ عزیزو، آج میں وہ تمام تر باتیں آپ حضرات کے سامنے اجاگر کرتا ہوں، یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، کسی عالم دین کی طرف سے نہیں ہے، کسی بزرگ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اگر یہ باتیں بتائی ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کملی والد ساقی کوثر شافی محشر حضرت اما آمنہ کے لخت جگر خاتم النبیین سید الجن والانس فخر موجودات محبوب کائنات اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ عزیزو، رمضان
المبارک کا استقبال کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک اللہ خود اعلان کرتے ہیں یہ رمضان میری طرف سے لوگوں کے لیے لوگوں کی طرف مہمان بن کر آتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی آدمی مہمان بن کے جاتے ہیں، ہم نے مہمان کا اکرام کرنا ہے یا ہم نے اس کے اصول کی خلاف ورزی کرنی ہے؟ عزیزو، جس طرح اس دنیا کے اندر مہمان کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو خوش کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا میرے عزیزو احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ لیکن یہ باتیں یہ کام عزیزو کس طرح ہوگی؟ تو عزیزو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت یہ اعلان کرتی ہے، بلکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس مہینے کے اندر شعبان المعظم کے اندر میرے بستر سے جدا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ امہات المؤمنین بیان فرماتی ہے کہ میں یہ تصور کرتی، میں یہ خیال کرتی، میں یہ گمان کرتی کہ شاید اللہ کے پاک پیغمبر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ کام کیوں کرتے تھے؟ حضرت اما عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو محفوظ عن الخطا ہیں، آپ غلطیوں سے محفوظ ہیں، پھر بھی آپ اللہ کے پاک پیغمبر کو بیان فرمایا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزو، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو وہ پیغمبر ہے، وہ تو وہ نبی ہے، وہ تو وہ رسول ہے عزیزو، جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ جاری کیا ہے، جس کے لیے میرے عزیزو اصحاب رسول کے مقدس جماعت کو اللہ نے ان کا مقدس شاگرد بنایا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر، وہ نبی جب میرے عزیزو ان راتوں کے اندر اتنا لمبا قیام کرتا ہے، اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے پنڈلی مبارک کے اوپر ورم آ جاتی تھی، سوکھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر اپنے مالک حقیقی کے سامنے اس طرح کھڑے رہتے تھے۔ تو عزیزو، رمضان المبارک کے اندر مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ لیکن وہ کام ہم نے ابھی سے شروع کرنے ہیں۔ آپ دن شمار کریں کہ رمضان المبارک کے آنے تک کتنے دن ہیں، کتنے ایام باقی ہیں؟ عزیزو 12 سے 13 دن باقی ہیں، لیکن ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن یہ استقبال کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرائض کو، ہم نے جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ہم نے دبایا ہے، ان تمام تر باتوں کو ختم کر کے، ان تمام تر باتوں سے ہم نے توبہ تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہم نے آ جانا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو چلنے والا بنانا ہے۔ یہی میرے عزیزو رمضان المبارک کا استقبال ہے۔